السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم فن اینڈ ون ودیان پہ جو پکچر کمپوزیشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے کیئرلیس جین, اور ہمیں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے حوالے سے 8 سینٹنسز لکھنے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اس تصویر کے بارے میں جملے لکھیں, آئیے ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھتے ہیں کہ آخر اس تصویر میں ہو کیا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور مجھے یہ بتائیے کہ جین اس وقت کہاں موجود ہے. جین اس وقت باورچی خانے یعنی کہ کچن میں موجود ہے. شی از ان دا کچن. جین کچن میں کیوں گئی ہے؟ اب جین ایک چھوٹی بچی ہے, وہ کچن میں کھانا پکانے تو نہیں جائے گی, تو یقیناً یا تو اسے پیاس لگی ہوگی یا پھر وہ بھوکی ہوگی. تو اگر اس تصویر کو ہم غور سے دیکھیں تو جین کھانے کے لیے کچھ اٹھا رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ بھوکی ہوگی. She must be hungry. جین کو کھانے کے لیے کیا نظر آیا؟ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسے نظر آیا بسکٹ کا ایک ڈبہ, a packet of biscuits. اور وہ بسکٹ کا ڈبہ کہاں رکھا تھا؟ وہ بسکٹ کا ڈبہ بہت اوپر رکھا تھا, جین کی پہنچ سے بہت دور. It was on the high shelf, جہاں جین کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا. تو پھر اس نے وہ ڈبہ اتارنے کے لیے کیا کیا؟ وہ ڈبہ اتارنے کے لیے وہ ایک اسٹول پر چڑھی. She climbed on the stool. I am sure آپ نے بھی یہ حرکت یقیناً کبھی نہ کبھی ضرور کی ہوگی. اور پھر کیا ہوا؟ اگر اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں تو اس تصویر میں یہ لائنز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ شو کر رہی ہیں کہ جین بھی ہل رہی ہے اور اسٹول بھی ہل رہا ہے, یعنی کہ جین اپنا وزن برقرار نہیں رکھ پا رہی. She has lost her balance. اور اب کیا ہوگا؟ وہ اسٹول سے گر جائے گی. اسٹول سے گرنے پہ کیا ہوگا؟ اسے چوٹ لگے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو اس تصویر کا ٹائٹل تھا کیئرلیس جین. آخر اس پورے سچویشن میں کیئرلیسنس یعنی کہ لاپرواہی جین نے کیا برتی؟ جین نے یہ لاپرواہی برتی کہ ابھی وہ چھوٹی بچی ہے. اگر اسے کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی جو اس کی پہنچ سے دور تھی تو اسے خود کوشش کرنے کے بجائے کسی بڑے سے مدد مانگنی چاہیے تھی. She should have asked for help. تو اب جب اس تصویر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس تصویر کے بارے میں 8 جملے لکھ سکیں. سب سے پہلے ہم اردو میں لکھیں گے اور اس کے بعد انہی جملوں کو انگلش میں کس طرح لکھتے ہیں وہ دیکھیں گے. جین بھوکی تھی. وہ باورچی خانے میں گئی. وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی. اس کی نظر بسکٹ کے ایک ڈبے پر پڑی مگر بسکٹ کا ڈبہ اوپر رکھا تھا. وہ اسٹول پر چڑھی تاکہ ڈبہ اتار سکے. اسٹول ہلا اور وہ نیچے گر گئی. اسے چاہیے تھا کہ وہ کسی بڑے سے مدد مانگتی. یہ تو تھے اردو کے سینٹنسز. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہی بات ہم انگلش میں کیسے کہیں گے. جین was hungry. She went into the kitchen. She was looking for something to eat. She saw a packet of biscuits, but the packet was on high shelf. She climbed on stool to get the packet. The stool toppled and she fell down. She should have asked an adult for help. اسے کسی بڑے سے مدد مانگنی چاہیے تھی.